ایک ایک چیز کی رہنمائی کی، ایک ایک چیز کی وسوسہ. کبھی سوچو قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے، مکمل کہاں سے ہوا؟ من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے اور تمہاری بیماریوں پر ختم ہوتا ہے. کبھی غور کرو یار، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، ہم بتا سکیں. اگر اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ نہ کرے ہم خائن نہ بن جائیں دین میں، ہمارے اندر سے ریا نکل جائے، ہمارے اندر سے اپنی بڑائی نکل جائے، اللہ کی بڑائی مان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سینے کھول دیتا ہے. اب کون سی ایسی بیماری ہے؟ سب سے بڑی بیماری وسوسات کی بیماری ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں جی یہ سائیکو ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ آخری سپارہ، آخری سورت، آخری آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. آخری سپارہ، آخری سورت، آخری آیت. ہائے اللہ، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا نہ مجھے کروایا. اللہ مجھے معاف کر دے. کبھی غور کرو، یہ وسوسہ، اس کو عربی میں وسوسہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو نفسیات کہتے ہیں. ایک بندہ ہے ٹوائلٹ میں جاتا ہے، پانی استعمال کرتا رہتا ہے، اس کو سمجھا، ہم نے اتنا ڈرا دیا اس کو مسائل کے اندر کہ میں دیکھوں اس کا نفسیات کیا ہے بیچارے کا. میں نے کہا نہیں، تیری نماز ٹوٹ گئی. لوگ تان دیتے ہیں، اللہ کے نبی کیا 3 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ میں تیری پناہ میں آیا اس کے وسوسوں سے. نماز پڑھا نا، من نفسہ و نفخہ و نفثہ، میں اس کے وسوسوں سے، اس کے جادو سے اور اس کی پھونکوں سے میں اللہ تیری پناہ میں آیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پھر آگے امت کو بھی کہا. یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے. نماز میں آتے نہیں وسوسے؟ آتے ہیں نا. پھونک مارتا ہے، کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دبر میں پھونک مارتا ہے. دبر میں، دبر کہتے ہیں پخانے والی جگہ. جب تم سجدے رکوع میں جاتے ہو، یہ پھونک مار کے تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ چھوڑ یار، تیری تو واہ خارج ہو گئی ہے، تیرا تو وضو ہی ٹوٹ گیا ہے. کئی لوگ ہیں بیچارے، وضو جب کرنے لگتے ہیں ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پیشاب کا قطرہ آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ نارمل سارا دن رہے گا. اس کا علاج بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو بعد بدبختوں نے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں تان میں لکھ دیا. تان میں لو جی فلاں کہتے ہیں جی یہ ہوتا ہے، فلاں کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. یہ دبر میں پھونک مارتا ہے، پھر نفسیات ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تیرا تو وضو ٹوٹ گیا ہے. حکم کیا ہے؟ جب تک تجھ کو بدبو نہ آئے، جب تک تیری آواز نہ آئے، تم نماز پڑھتے رہو. یہ علاج ہے اس کا، یہ اس کا علاج ہے. اس کو بیمار کے لیے جو معذور ہے، جیسے وہ عورت ہے استحاضہ ہے، اس کو حیض ہوتا ہے، وہ ٹائم، اس کا ٹائم، ایام ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو حیض ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پاک ہو گئی، اپنے ایام پورے کرے گی، غسل کرے گی، نماز شروع کرے. اس کو تو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا، وہ استحاضہ. اب وہ بیمار ہے، پہلے وہ حیضہ تھی، اب وہ بیمار ہے. اب اس کا وجہ بھی بتائی. فرمایا شیطان نے، جن نے اس کی آنت میں، اس کے رحم میں جا کر ٹھوکر ماری، زخمی کیا. وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ زخم کی بلیڈنگ ہے. یہ نبی آپ کو علاج بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے رٹا لگایا، امت کے اوپر چھنٹا مار دیا، کسی کو لگا کسی کو نہ لگے، پاگل ہوئے لوگ استنجائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ علاج ہے، یہ علاج ہے ان بیماریوں کا۔ جب تم وضو کرنے لگتے ہو، وہ تم معذوری میں اس عورت کے حکم میں آتے ہو جس کی بلیڈنگ تو ہو رہی ہے مگر وہ پاک ہے، وہ نماز پڑھے، لیکن ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھے گی۔ بیمار کے حکم ہے کہ وہ 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے، حدیث ہے۔ جیسے مسافر کے لیے حکم ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہاں ضدی ہوں میں کہ میرے ملا نے یہ نہیں کہا، میرے مفتی نے یہ نہیں کہا، اور بڑے سب سے بڑا جو رہنما ہے وہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے جوتے کے ساتھ کوئی نہیں ملتا جو وہ رہنمائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، جبرائیل نے آپ کو وضو سکھایا، پھر آپ وضو کرنے کے بعد اپنے آسن پر چھینٹا مارتے پانی کا۔ یہ چھینٹا بیماریوں کا علاج ہے، ان بیماریوں کا۔ وضو کرو، آسن کے اوپر کپڑا پانی لے کر کپڑے سمیت اپنے آسن پر چھینٹا مارو اللہ کے حکم سے، اور تو مردوں کی جو بیماریاں وہ سب ٹھیک ہو جائیں۔ یہ میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، نہیں جی نہیں پاکیزگی بہت ضروری، نہ وہ بیچارہ اور پاگل ہو گیا، سارا دن لیٹرین میں بیٹھا رہا۔